بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سیاست کے حوالے سے اور پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے متعلق کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف نام کی کوئی پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے چودھری شجاعت حسین صاحب کی پارٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، جس کا 80 نمبر ہے، 80 یعنی، اور یہ وہاں پہ اس کی انویسٹمنٹ ہے جس طرح دوسری پارٹی بھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں یہ اپنے تمام جو میڈیا پرسن ہیں، جو اینکر صاحبان ہیں یا باقی جو عوام ہیں، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف اس وقت اس کا کوئی الیکشن کمیشن میں وجود نہیں ہے۔ باقی جو اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال ہے، اس سے ہم ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام پریشان ہے، اور یہ جو 6-7 مہینے سے اس ملک کے اندر تماشا لگا ہوا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ تباہی کی طرف جا چکی ہے۔ ڈالر اس وقت اونچی اڑان میں ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈالر اوپر جا رہا ہے، پاکستان کا قرضہ بھی دن بدن بڑھ رہا ہے۔ تو آج ہم یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری اقتدار کی جنگ ہے۔ پاکستان کے عوام کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کرسی کی لڑائی ہو رہی ہے، اور آج ہمارے کچھ سیاستدان وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن پہ وہ پہلے ہی خود عمل پیرا ہو چکے ہیں۔ آج کو فوج کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی عدلیہ کو کہہ رہا ہے، کوئی کسی کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی کسی کے نعرے لگا رہا ہے۔ میری تمام پاکستانی قوم سے یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پاکستانی بننا چاہیے۔ ہمیں پاکستانی بن کے اور پاکستانی سوچ ہمارے اندر ہم نے پیدا کرنی ہے۔ یہ بڑی دیر سے یہ تماشا لگا ہوا ہے، جب سے یہ ملک بنا ہے اس کے بعد آج تک یہ 74-75 سال کے اندر یہ ہر دفعہ مینڈیٹ چوری ہونے کا اور دھاندلی کے نعرے لگتے رہے ہیں۔ آج ہمارا ملک اس نہج پہ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر ہوتا چلا رہا ہے۔ ہمارے ملک کی تباہی، کرپشن، اکبرہ پروری اور جو رشوت ہے، ان چیزوں نے ہمارے ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی کر دی ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جو ملک کا غریب آدمی ہے، جو ملازم طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل ترین حالات میں ان کے تو گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ اس وقت سیاستدانوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو انرجی کے ریزرو کتنے رہ گئے ہیں، انرجی کتنے سالوں کے لیے ہمارے پاس ہے۔ باہر سے اربوں ڈالر کی یہ انرجی جو ہے وہ درآمد کر رہے ہیں ایل این جی کی صورت میں۔ بجلی کی اس وقت ہمارے پاس جو کھپت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے وسائل بہت کم ہیں۔ اسی طرح سوئی گیس کا جو ہمارے پاس ذخیرہ تھا وہ بھی تقریباً 10 سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں سب سیاستدانوں کو مل کے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، اور جہاں پر جو کافی دہائیوں سے یہ خرید و فروخت کا بازار گرم ہے، یہ لوٹائزم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو جمہوریت ہے، ہم جمہوریت اس کو کہتے ہیں، لیکن جمہوریت کے پیچھے پتہ نہیں کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اس وقت سیاستدان جو ہیں وہ ذلیل الخوار ہو رہے ہیں، اور عوام کی نظروں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاست جو ہے، اگر اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے
تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں جو تجارت سمجھ کے یہ جو سیاست کرنے کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان سے جان چھڑائے. اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار کی روشنی میں ہمیں پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست جو انہوں نے دی تھی، اس کو ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہے. ہم نے جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس میں ہم نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی. ہمیں سب سے پہلے اپنے پاکستان کا سوچنا ہے اور تمام ممالک سے ہم نے جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانا ہے. اس سلسلے میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کو اچھا سمجھے اس کو اچھا سمجھو. جو پاکستان کا خیر خواہ ہو آپ اس کی خیر خواہی کی دعا مانگیں. آج میں یہ آپ لوگوں کو اور اپنی محب وطن عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب مل کر اپنی سوچ جو ہے اس کو پاکستانی بنائیں. اور میں تقریباً 48 سال سے سیاست کر رہا ہوں. جب یہ آج کا جو سیاستدان گھوم رہے ہیں گلیوں سڑکوں میں، اس وقت ان کا نام و نشان بھی تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا. ہم نے بڑے مشکل حالات میں سیاست شروع کی، کالجوں یونیورسٹیوں کی سیاست کی، ہم نے یوتھ کی سیاست کی، ہم نے پاکستان کے تمام پبلک سیکٹر کے اور پرائیویٹ اداروں کے اندر سیاست کی، ہم نے پالیٹکس کی. اور آج میں الحمدللہ اس پارٹی کا سربراہ ہوں جس کے سربراہ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی خان اعظم خان عبد القیوم خان صاحب تھے. وہ انتہائی پڑھے لکھے، بار ایٹ لا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے، قائد اعظم کے انتہائی قریبی ساتھی تھے. اور آج جس پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں اپنی قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 1947 میں جو وائس رائے ہند نے ریفرنڈم کروایا تھا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس ساتھی نے، اس رفیق نے وہ ریفرنڈم جیت کے آج جو کے پی کے ہے، اس وقت یہ فرنٹیئر کا علاقہ تھا، اس کو پاکستان میں شامل کروایا، بلکہ گلگت بلتستان کو بھی انہوں نے شامل کروایا. اس کے بعد وہ چیف منسٹر رہے 2 دفعہ، اس کے بعد وہ وزیر داخلہ رہے. اور پاکستان مسلم لیگ قیوم پاکستان کی 1970 کے الیکشن میں دوسری بڑی پارلیمانی پارٹی بن کے سامنے آئی تھی. تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کو ہم نے دوبارہ اس لیے زندہ کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان کے بعد 2-4 آپ اور نام لے سکتے ہیں. محمد خان جنید صاحب ہیں، کلام حیدر وانی صاحب تھے، اقبال احمد خان صاحب تھے، ملک مہراج خالد صاحب تھے. اس طرح 2-4 اور آپ جو ایماندار ہمارے سیاستدان ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ہم نے اس جماعت کو زندہ ہی اس لیے کیا ہے، دوبارہ اس کی انویسٹمنٹ اس کو رجسٹرڈ ہی اس لیے کروایا ہے کہ ہم ایک محب وطن اور ایماندار جو لیڈر تھا، اور لیڈر میں یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، وہ کسی ایک فیملی کا نہیں ہوتا، وہ ایک خاندان کا نہیں ہوتا، وہ ایک علاقے کا نہیں ہوتا. جو لیڈر ہوتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. تو ہم نے خان صاحب کی اس پارٹی کو اب دوبارہ پاکستان میں ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جو ان کا مشن تھا اس کے مطابق ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور خان صاحب وہ واحد لیڈر تھے کہ جن کا پاکستان کے اندر 1958 میں 7 اکتوبر کو پاکستان میں سب سے بڑا استقبال ایک لیڈر کے طور پر ان کا ہوا تھا، جو 32 میل میں ان کا جلوس تھا، جن کو آج آپ 48 کلومیٹر کہہ سکتے ہیں. اور انتہائی ایماندار، جن کی مثال نہیں ملتی کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے صحافی بھائی چیتی صاحب سے انہوں نے اس وقت بھی ادھار پیسے مانگ کے اپنا گزارا کیا تھا. تو یہ ہوتے ہیں سیاستدان، یہ ہوتے ہیں قوم کے لیڈر، یہ ہوتے ہیں محب وطن. قوموں کی تقدیر بدلتی ہے ایسے لیڈروں سے، کرپٹ لیڈروں سے تقدیر نہیں بدلتی، بے ایمان لیڈروں سے تقدیر نہیں بدلتی. اور جو لوگ اپنے ملک کا فائدہ نہیں سوچتے وہ اس ملک کے لیڈر نہیں ہو سکتے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو تماشا لگا ہوا ہے، یہاں پہ پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے لوگوں کے پاس ہیں، کہاں سے پیسہ آ گیا. ہم نے ساری زندگی سیاست کی ہے، ہم تو 5 مرلے کا گھر نہیں بنا سکے آج تک، حالانکہ ہم ایک زمیندار تھے، اچھے خاصے لینڈ لارڈ تھے، ہمارے پاس پیسہ بھی تھا، ہم نے سارا سیاست پہ لگایا. باتیں سمجھ کے ہم نے اپنے جو پراپرٹیاں بیچ کے اس پراپرٹی لے کے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے پاکستانی
ایز اے قوم ہم نے بن کے آگے بڑھنا ہے، اور جو ہمارے گلے میں ایک قرض کا جو توق ہمارے گلے میں پہنا دیا گیا ہے، ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اس میں 2-2.5 لاکھ کا مقروض ہے، اور یہ وہ ملک تھا پاکستان کہ جس نے 1965 کی جنگ بھی لڑی اور بھی بہت سارے کرائسس اور بحرانوں کا سامنا کیا، 1971 کی جنگ بھی لڑی، اور ہم اس قابل تھے، اور یہ ملک وہی ہے کہ جو دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتا تھا۔ اور آج کیا ہے کہ آج جو کشکول ہے، وہ کوئی بھی لیڈر آتا ہے اس کے ہاتھ میں سب سے پہلے کشکول ہوتا ہے۔ اس میں عمران خان ہے، اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ کشکول نہیں لے کے جاؤں گا، اس طرح وہ بھی گئے، اس کے بعد پہلے بھی جاتے رہے، آج بھی جا رہے ہیں۔ خدا اس قوم پہ کو رحم کریں، اس ملک کے حالات ٹھیک کریں، اس ملک کی جو پالیسیاں ہیں ان کو ٹھیک کریں، اس ملک کے اندر جو کرپشن ہے اور جو دوسری قباحتیں ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ ہمیں لیڈران جو ہیں وہ درس تو یہ دیتے ہیں لیکن اس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ اس 22 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے؟ اس 22 کروڑ عوام کا یہی قصور ہے کہ یہ پاکستانی ہیں، یہ محب وطن ہیں، یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، یہ اس ملک کے شہری ہیں، یہ اس ملک کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آج جتنی ترقی ہوئی ہے وہ اس ملک کے غریب طبقہ، مزدور طبقہ، اس میں تاجر طبقہ، صنعت کار طبقہ، ان سب نے مل کر اس ملک کو تعمیر کیا ہے۔ خدا را اس پاکستان پہ رحم کریں، اس کو آزاد ہونے دیں، اس کو جو ایک قسم کا ایک اژدہا جس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس سے ہم نے آزاد کرانا ہے۔ ہم نے ایک باعزت اور باوقار قوم بن کر جینا ہے۔ میں آپ تمام اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا اور پاکستانی قوم پوری کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان مسلم لیگ، خان اعظم خان، قیوم خان زندہ باد۔